فورٹ ولیم کالج فورٹ ولیم کالج سرزمین پاک و ہند میں مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لارڈ ویلزلی گورنر جنرل 1798 سے 1805 سن عیسوی تک کے حکم سے سن 1800 سن عیسوی میں کلکتہ میں قائم ہوا۔ کالج قائم کرنے کا فیصلہ گورنر جنرل باجلاس نے 10 جولائی سن 1800 سن عیسوی یعنی 17 صفر 1215 سن ہجری کو کیا تھا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ کالج کا یوم تاسیس 24 مئی یعنی 1800 سن عیسوی تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہ دن سلطان ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم کے سقوط کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ مگر فورٹ ولیم کالج میں باقاعدہ تعلیم 24 نومبر 1800 سن عیسوی سے شروع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج عام طالب علموں کے لیے نہیں کھولا گیا تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو، بالخصوص ان ناتجربہ کار سول ملازمین کو جو 16-17 سال کی عمر میں ہندوستان آتے تھے، باقاعدہ تعلیم دے کر کمپنی کے مقبوضات کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے لائق بنایا جائے۔ کالج کا نصاب بہت جامع اور وسیع تھا۔ ہندوستان کی تاریخ، جغرافیہ، مسلم فقہ اور ہندو دھرم، اس ملک کے باشندوں کے رسوم و رواج، کمپنی کے آئین و ضوابط، گورنر جنرل کے وضع کردہ قوانین، برطانیہ آئین اور طرز حکومت، برطانیہ کا قانون انصاف، یہ سب علوم نصاب میں داخل تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستانی، فارسی، عربی، بنگالی، سنسکرت اور دیگر مشرقی زبانوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ طلبہ کے اخلاق و عادات کی تربیت اور اصلاح بھی کالج کے فرائض میں داخل تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی ادارہ تھی، اس لیے کمپنی کے ملازمین کو ہر وقت اس ملک کے باشندوں سے واسطہ پڑتا تھا اور ان کی زبان اور طور طریقوں سے تھوڑی بہت واقفیت ضرور رکھنی پڑتی تھی۔ جنگ پلاسی کے بعد سن 1765 سن عیسوی میں بنگال، بہار، بنارس اور اڑیسہ کے علاقے کمپنی کے زیر اقتدار آئے تو کمپنی کے ملازمین کے لیے رعایا کی زبان، مذہبی عقائد اور معاشرتی حالات سے آگاہی اور زیادہ ضروری ہو گئی۔ چنانچہ وارن ہیسٹنگز سن 1772 سن عیسوی سے سن 1758 سن عیسوی تک کے زمانے ہی میں ہیڈلے، ڈاکٹر بالفور، مسٹر ولنگسن اور ڈاکٹر گلکرسٹ نے کمپنی کے انگریز ملازمین کی سہولت کے لیے لغت، گرامر اور زبان دانی کے لیے کئی کتابیں مرتب کی۔ کمپنی اپنے سول اور فوجی ملازمین کو ایک معینہ مدت کے لیے 30 روپے ماہانہ منشی الاؤنس بھی دینے لگی تاکہ یہ لوگ منشیوں اور پنڈتوں سے ہندوستانی، فارسی اور دوسری زبانیں سیکھ لیں۔ مگر دشواری یہ تھی کہ ہندوستانی منشی اور پنڈت انگریزی زبان سے شاذ و نادر ہی واقف ہوتے تھے، اس لیے نووارد انگریزوں کو پہلے بول چال کی زبان سیکھنی ہوتی تھی تاکہ منشی سے بات چیت کر سکیں اور اس کی زبان سمجھ سکیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ نووارد انگریز ملازمین منشیوں کی خدمات سے بہت کم مستفید ہوتے تھے۔ لارڈ ویلزلی مئی 1798 سن عیسوی میں گورنر جنرل ہو کر کلکتہ آیا۔ وہ لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر دفتر میں ایک بڑے عہدے پر فائز رہ چکا تھا، اس لیے ہندوستان کے حالات اور کمپنی کے مسائل سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے کلکتہ پہنچتے ہی محسوس کر لیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اب فقط ایک تجارتی ادارہ نہیں رہی، بلکہ ہزاروں مربع میل زمین اور لاکھوں باشندوں کی تقدیر اس کے قبضے میں ہے۔ لہذا کمپنی کے مفاد اور مقبوضات کے نظم و نسق کا تقاضا یہی ہے کہ انگریز ملازمین کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ چنانچہ 21 دسمبر 1798 سن عیسوی کی ایک یادداشت میں وہ لکھتا ہے: سول ملازمین کی تعلیم کے موجودہ نقائص مدت سے میری توجہ کا مرکز ہیں اور میں نے ان نقائص کو دور کرنے کی غرض سے ایک وسیع منصوبے کا بنیادی خاکہ تیار کر لیا تھا اور کونسل کے روبرو اس کا زبانی بھی ذکر کیا تھا، مگر میسور کی جنگ کے باعث اس منصوبے پر فوری عمل نہیں ہو سکا۔ اس وقت خوش قسمتی سے کلکتے میں کمپنی کے کئی اعلیٰ عہدیدار اور پادری ایسے موجود تھے جن کو لارڈ ویلزلی کے خیالات سے پورا اتفاق تھا اور جو مشرقی زبانوں اور علوم مغربی پر پورا عبور رکھتے تھے۔ ان میں سب سے پیش ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو ہندوستانی، اردو زبان سے والہانہ محبت تھی۔ اس نے گورنر جنرل کو ایک یادداشت بھیجی
جس میں لکھا تھا کہ وہ نوارد رائٹروں انگریز ملازمین کو روزانہ ہندوستانی زبان کا درس دینے کے لیے تیار ہے۔ لارڈ ویلزلی نے گلکرسٹ کی یہ تجویز منظور کر لی۔ چنانچہ 21 دسمبر سن 1798 سن عیسوی کو گورنر جنرل باجلاس نے یہ حکم صادر کیا کہ کمپنی کے کسی سول ملازم کو ذمہ داری اور اعتماد کے مخصوص عہدوں پر اس وقت تک متعین نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے گورنر جنرل باجلاس کے نافذ کردہ تمام قوانین و ضوابط سے نیز مختلف مقامی زبانوں سے پوری واقفیت حاصل کر لی ہے، نیز یہ کہ 1 جنوری سن 1801 سن عیسوی سے کوئی سول ملازم بنگال، بہار، اڑیسہ اور بنارس میں اہم عہدوں کا اس وقت تک مستحق نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ قوانین و ضوابط اور مقامی زبانوں کا امتحان پاس نہ کر لے۔ زبانوں کا جاننا ان عہدوں کے لیے بالکل لازمی تھا۔ اس فیصلے کے مطابق لارڈ ویلزلی نے ڈاکٹر گلکرسٹ کو سول ملازمین کو فارسی اور اردو پڑھانے پر مامور کیا کہ یہ دونوں زبانیں کاروبار مملکت کے لیے سب سے ضروری تھیں۔ اس طرح ڈاکٹر گلکرسٹ کی اورینٹل سیمینری وجود میں آئی۔ جنوری 1799 سن عیسوی میں ڈاکٹر گلکرسٹ کو ان سول ملازمین کی فہرست مل گئی جو فارسی اور ہندوستانی سیکھنے کے آرزومند تھے، اور فروری 1799 سن عیسوی میں ڈاکٹر گلکرسٹ نے رائٹرس بلڈنگ میں درس دینا شروع کیا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ تقریباً 1.5 سال تک سول ملازمین کو ہندوستانی اور فارسی پڑھاتے رہے۔ تب لارڈ ویلزلی کے حکم سے 5 اعلیٰ افسروں کی ایک کمیٹی نے 21 تا 25 جولائی 1800 سن عیسوی میں طلبہ کا امتحان لیا اور مفصل رپورٹ گورنر جنرل کے روبرو پیش کی۔ گورنر جنرل نے کامیاب طلباء سے 12 کو نقد رقم اور تمغے انعامات دیے اور ان کی زباندانی کو سراہا، لیکن یہ عارضی انتظام تھا اور اس سے لارڈ ویلزلی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جس وسیع تعلیمی منصوبے کا خاکہ اس نے تیار کیا تھا اس کا چھوٹے پیمانے پر تجربہ ہو جائے۔ دراصل ڈاکٹر گلکرسٹ کی اورینٹل سیمینری فورٹ ولیم کالج کی پہلی کڑی تھی۔ اس سے نظم و نسق کی کل ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کو سول ملازمین پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ جب چاہتے لیکچر میں شریک ہوتے، جب چاہتے شریک نہ ہوتے، لیکن ڈاکٹر گلکرسٹ ان کے اخلاق و عادات کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ سول ملازمین کو حصول درس کے علاوہ اپنے سرکاری فرائض بھی انجام دینا ہوتے تھے، اس لیے یکسوئی سے پڑھائی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ نوجوان ملازمین زبان سیکھنے کے بہانے دور دراز علاقوں سے کلکتے آ جاتے، اور اگر کلکتے میں ہوتے تو سبق کا عذر کر کے دفتر سے غائب ہو جاتے اور پھر خوب گل چھڑے اڑاتے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کے اس انتظام سے کمپنی کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بہت قوی تھا۔ یہ تھے وہ اسباب و محرکات جن کے تحت لارڈ ویلزلی نے کالج کے منصوبے کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کمپنی کی مجلس نظما کی منظوری بھی حاصل نہیں کی اور 10 جولائی سن 1800 سن عیسوی کو فورٹ ولیم کالج کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بورڈ سے کالج کے ریگولیشن پر مہر توثیق لگوائی اور انتظامات شروع کر دیے۔ البتہ ایک دن پیشتر جو رپورٹ اس نے نظم و نسق سے متعلق مجلس نظما کو لندن بھیجی، اس میں اطلاع لکھ دیا کہ گورنر جنرل نے کلکتے میں سول ملازمین کے لیے ایک تعلیمی ادارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہ اس منصوبے کی تفصیلات بعد میں روانہ کر دی جائیں گی۔ یہ تفصیلات ایک طویل یادداشت کی صورت میں 18 اگست سن 1800 سن عیسوی کو مجلس نظما کو بھیجی گئی۔ اس یادداشت میں لارڈ ویلزلی نے کالج کی اہمیت اور افادیت پر مفصل روشنی ڈالی تھی اور کالج کے قوانین و ضوابط کی تشریح کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان آنے والے ہر نئے ملازم کو ہدایت کی جائے کہ وہ فورٹ ولیم کالج میں بھرتی ہو کر پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے، اس کے بعد گورنر باجلاس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہو کہ طالب علم کو کس صوبے اور کس عہدے کے لیے زیادہ موزوں قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد گورنر کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہو کہ طالب علم کس صوبے اور کس عہدے کے لیے زیادہ موزوں ہوگا۔ لارڈ ویلزلی نے کالج کے مصارف کے لیے بنگال اور میسور کی مالگزاری پر
کالج ٹیکس لگانے کی اجازت بھی طلب کی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کا ریگولیشن 27 دفعات پر مشتمل تھا۔ اس ریگولیشن کے تحت گورنر جنرل کالج کا سرپرست اور وزٹر قرار پایا۔ دفعہ نمبر 4، سپریم کونسل کے ارکان اور دیوانی عدالت کے صدر اور نظامت عدالت کے جج کالج کے گورنر مقرر ہوئے۔ دفعہ نمبر 5، کالج کا نظم و نسق 5 ارکان کی ایک مجلس منتظمہ کے سپرد ہوا۔ پہلی مجلس منتظمہ کے ارکان یہ تھے: پادری ڈیوڈ براؤن، پروویسٹ کالج; پادری کلائڈس بکائن، نائب پروویسٹ; آنریبل آرتھر ویلزلی، جو بعد میں ڈیوک آف ویلنگٹن کے لقب سے مشہور ہوا; سر جارج بارلو، جو بعد میں قائم مقام گورنر جنرل ہوا; مسٹر نیل بینجمن، سیکریٹری حکومت۔ کالج کا سب سے بڑا افسر پروویسٹ کہلاتا تھا۔ طے پایا کہ پروویسٹ ہمیشہ برطانوی کلیسے کا پادری ہوگا۔ دفعہ نمبر 11، ریگولیشن کے تحت فورٹ ولیم کالج میں عربی، فارسی، ہندوستانی، سنسکرت، بنگالی، تیلگو، مرہٹی، تامل اور کنڑی زبانوں کے شعبے کھولے گئے۔ اسلامی فقہ، ہندو دھرم، اخلاقیات، اصول قانون، برطانوی قانون، گورنر جنرل باجلاس کے وضع کردہ قوانین اور ریگولیشن، معاشیات، جغرافیہ، ریاضی، یورپ کی جدید زبانیں، یونانی، لاطینی اور انگریزی ادبیات، جدید اور قدیم تاریخ، ہندوستان اور دکن کی قدیم تاریخ، طبیعیات، نباتات، کیمسٹری اور علم نجوم کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ دفعہ نمبر 15، سر جارج بارلر برطانوی ہند کے قوانین و ضوابط کے اعزازی پروفیسر ہوئے۔ اس طرح مسٹر بینجمن فارسی کے اعزازی پروفیسر مقرر ہوئے۔ البتہ لیفٹیننٹ جان بیلی عربی پروفیسر کی تنخواہ 16 روپے ماہوار تھی اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ پروفیسر ہندوستانی کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی۔ اردو ادب کی بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ فقط ہندوستانی کے پروفیسر تھے اور کبھی پرنسپل مقرر نہیں ہوئے۔ دراصل کالج میں پرنسپل کا عہدہ سرے سے موجود ہی نہ تھا، فقط پروویسٹ ہوتا تھا جو طلباء کے اخلاق و عادات کی نگرانی کرتا تھا اور کالج کے نظم و نسق کا ذمہ دار تھا۔ ریگولیشن کے مطابق احاطہ بنگال میں متعین ہونے والے تمام نووارد سول ملازمین کے لیے کالج میں 3 سال تک تعلیم پانا لازمی تھا۔ دفعہ نمبر 18، تعلیم کے زمانے میں سول ملازمین اپنی ملازمت کے فرائض سے مستثنیٰ قرار دیے جاتے تھے۔ دفعہ نمبر 18، احاطہ بنگال کے ان ملازمین کے لیے بھی 3 سال کی تعلیم لازمی تھی جن کو ابھی بنگال آئے 3 سال نہیں گزرے تھے۔ دفعہ 19، ان کے علاوہ احاطہ بمبئی اور مدراس کے سول اور فوجی ملازمین بھی گورنر جنرل کی اجازت سے کالج میں داخلہ لے سکتے تھے۔ دفعہ نمبر 21 اور 20، طلباء کے قیام و طعام کا انتظام مفت اور کالج کے ذمہ تھا۔ کالج کے ضوابط، صفحہ نمبر 734۔ اس کے علاوہ ہر طالب علم کو 300 روپے ماہانہ جیب خرچ بھی دیا جاتا تھا۔ کالج میں 2 ماہ کے 4 ٹرم ہوتے تھے۔ پہلا ٹرم فروری اور مارچ کا، دوسرا مئی اور جون کا، تیسرا اگست اور ستمبر کا، چوتھا ٹرم نومبر اور دسمبر کا تھا۔ ہر ٹرم کے بعد 1 ماہ کی تعطیل ہوتی۔ سال میں 2 بار امتحانات ہوتے، پہلا دوسرے ٹرم کے بعد اور دوسرا چوتھے ٹرم کے بعد۔ دفعہ 23 و ضمیمہ ضوابط 3۔ لارڈ ویلزلی نے کالج کے لیے ایک وسیع عمارت میکڈونلڈ نامی ایک انگریز سے کرائے پر لی۔ یہ عمارت شہر کے وسط میں تھی اور جب سب انتظامات مکمل ہو گئے تو 24 نومبر سن 1800 عیسوی سے کالج میں باقاعدہ تعلیم شروع ہو گئی۔ پہلے دن فقط عربی کا درس دیا گیا اور دوسرے دن فارسی کا، اور تیسرے دن یعنی 26 نومبر کو ہندوستانی کی باری آئی۔ کالج میں ایک بڑا کمرہ کھانے کے لیے مخصوص تھا، جہاں سب طلباء کے لیے دونوں وقت کھانا لازمی تھا۔ پہلے ٹرم میں طلباء کی کل تعداد 64 تھی۔ کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا تھا۔
بالخصوص ہندوستانی اور فارسی پر، کیونکہ ہندوستانی زبان شمالی ہند کی بول چال کی زبان تھی اور فارسی پورے ملک میں ہنوز دفتری اور درباری زبان تھی۔ لہٰذا السنائے مشرق کے انگریز پروفیسروں کی مدد کے لیے ہر شعبے میں دیسی منشی اور پنڈت ملازم رکھے گئے۔ ان منشیوں کا کام درس و تدریس میں انگریز استادوں کا ہاتھ بٹانا اور طلباء کے لیے نصاب کی کتابیں تیار کرنا تھا۔ عربی، فارسی، ہندوستانی اور بنگالی کے شعبوں میں ایک ایک چیف منشی ہوتا تھا۔ اس کی تنخواہ 200 روپے ماہانہ تھی۔ اس کے ماتحت ایک سیکنڈ منشی ہوتا تھا جس کی تنخواہ 100 روپیہ ماہانہ تھی۔ منشیوں کا انتخاب مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ سندی منشی بھی ہوتے تھے جن کو باقاعدہ امتحان پاس کرنا ہوتا تھا۔ یہ سندی منشی کالج کے ملازم نہیں ہوتے تھے، البتہ ان کو طلباء کو پرائیویٹ طور پر تعلیم دینے کی اجازت تھی۔ ان کی تنخواہ 30 روپے ماہانہ مقرر تھی جو طلباء اپنی جیب سے دیتے تھے۔ کالج کے ملازم منشیوں کو پرائیویٹ ٹیوشن کی اجازت نہ تھی۔ چیف منشیوں کو اتوار کے علاوہ ہر روز چھٹیوں میں بھی 10 بجے سے 1 بجے دن تک کالج میں حاضر رہنا ہوتا تھا تاکہ طلباء ان سے استفادہ کر سکیں۔ ہندوستانی، فارسی اور عربی کے منشی چونکہ کلکتہ میں کمیاب تھے، اس لیے لکھنؤ اور دہلی کے ریزیڈنٹوں کو بھی اپنے علاقے کے لائق منشی تلاش کر کے بھیجنے کی ہدایت کی گئی۔ ہندوستانی کے 12، بنگالی کے 6 اور عربی کے 4 منشی مقرر ہوئے، لیکن ہندوستانی زبان کی مقبولیت کے پیش نظر جلد ہی ہندوستانی منشیوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی۔ حوالہ گلکرسٹ اور اس کا عہدہ، صفحہ نمبر 155۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کی تجویز پر ہندوستان کے شعبے میں ایک قصہ خاں بھی مقرر ہوا جو طلباء کو ان کی قیام گاہ پر جا کر داستانیں اور قصے سناتا تھا۔ ہندوستانی زبان کے چیف منشی میر بہادر علی حسینی مصنف اخلاق ہندی اور نقلیات لقمانی تھے۔ ان کا تقرر 26 اپریل 1801 سن عیسوی کو ہوا۔ ان کے سیکنڈ منشی تارنی چنر تھے۔ عام منشیوں میں قابل ذکر میر امن دہلوی مصنف باغ و بہار، حیدر بخش حیدری مصنف آرائش محفل اور طوطا کہانی، کاظم علی جوان مصنف سنگھاسن بتیسی اور 12 ماسا، میر شیر علی افسوس مصنف باغ اردو، مظہر علی مصنف بیتال پچیسیو مادھونل، للو لال کوی مصنف پریم ساگر اور خلیل علی خان اشک مصنف داستان امیر حمزہ۔ طلباء کی ضروریات کے لیے ایک کتب خانہ بھی قائم کیا گیا۔ کتب خانے میں مغربی زبانوں کی مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مشرقی زبانوں کے قلمی نسخوں کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ تھا۔ سلطان ٹیپو کا سارا کتب خانہ جو سرنگا پٹم سے کلکتے لایا گیا تھا کالج کے حوالے کر دیا گیا۔ ابتدا میں طلباء کو کتابیں گھر لے جانے کی اجازت تھی، مگر جب طلباء کی بے پرواہی سے نایاب مخطوطات گم ہونے لگے تو اگست 1807 سن عیسوی میں کتابیں لائبریری کے باہر لے جانے کی ممانعت ہو گئی۔ فورٹ ولیم کالج کی لائبریری اپنے زمانے میں بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ اس میں سن 1835 میں 5224 مطبوعہ مغربی کتابیں، 11718 مطبوعہ مشرقی کتابیں، 4225 قلمی کتابیں تھیں۔ سن 1836 میں قلمی کتابیں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے کتب خانے میں منتقل کر دی گئیں۔ کالج میں تقسیم اسناد کا جشن کانوکیشن بڑی دھوم سے منایا جاتا تھا۔ اس کے لیے ضابطے کے مطابق 6 فروری کا دن مخصوص تھا۔ جلسے کی صدارت گورنر جنرل کرتا تھا۔ اس موقع پر کامیاب طلباء کو سندیں دی جاتی تھی۔ یہ سندیں اسی مشرقی زبان میں سنہرے حروف میں لکھی ہوتی تھیں جن میں طالب علم نے امتحان دیا ہوتا۔ تمغے اور نقد انعام بھی دیے جاتے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جلسہ عام میں طلباء کے درمیان مباحثے ہوتے تھے۔ یہ مباحثے فارسی، ہندوستانی اور بنگالی زبانوں میں ہوتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک طالب علم مقررہ موضوع کی حمایت میں لکھی ہوئی تقریر کرتا اور 2 طالب علم موضوع کی مخالفت میں لکھی ہوئی تقریریں کرتے۔ متعلقہ زبان کا پروفیسر ماڈریٹر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ تقریریں بعد میں کتابی شکل میں شائع کر دی جاتی تھی۔ ان تقریروں پر بھی طلباء کو انعام دیا جاتا تھا۔ مباحثوں کے اختتام پر گورنر جنرل کامیاب طلباء کو سندیں دیتا اور جلسے سے خطاب کرتا۔ ہندوستانی اور فارسی کے طلباء میں اول 2 مرسوم آنے والے طلباء کو علل ترتیب 1500 روپے، 1000 روپے اور 500 روپے اور طلائی تمغہ انعام ملتا تھا۔
البتہ بنگالی میں اول اور دوم کو، عربی میں فقط اول کو انعام دیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ فارسی نویسی اور ناگری نویسی کے 1,000 روپے کے 3 انعام تھے۔ اسی روز رات کے وقت گورنر جنرل کی طرف سے کالج میں ایک پرتکلف دعوت ہوتی تھی، جس میں گورنر جنرل اور کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ اساتذہ اور عمائد شہر بھی مدعو ہوتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج فقط تعلیمی ادارہ نہ تھا، بلکہ اپنے زمانے میں تصنیف و تالیف کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ اساتذہ اور منشی صاحبان درس دینے کے علاوہ طلباء کے لیے کتابیں بھی لکھتے تھے۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج میں لغتیں، تواریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصے کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں تیار ہوئیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر اساتذہ اور منشیوں کی تصنیف ہیں، لیکن دوسرے مصنفوں کی کتابیں بھی منظور کی جاتی تھیں، مثلاً باسط خان کی گلِ صنوبر، شاکر علی کی الف لیلہ، نہال چند لاہوری کا قصہ گلِ بقولی، مرزا علی لطف کی گلشن ہند کالج کے زیر اہتمام چھپی تھیں، حالانکہ ان کتابوں کے مصنفین کالج سے وابستہ نہ تھے۔ ان کے علاوہ کلیات سودا اور مسکین کا مرثیہ بھی کالج میں چھپا۔ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی برہان قاطع، فارسی کا لغت سن 1818 سن عیسوی، انوار سہیلی 1805 سن عیسوی، دبستان مذاہب از شیخ محمد حسن سن 1809 سن عیسوی، ہدایہ سن 1807 سن عیسوی، عربی میں منتخب اللغات سن 1818، قاموس سن 1817، الف لیلہ سن 1814 سے سن 1818، مقامات حریری سن 1812 سن عیسوی اور تاریخ تیمور سن 1818، پنجابی زبان کی گرامر 1814 سن عیسوی، حتیٰ کہ چینی اور بربری زبانوں کی لغت بھی شائع ہوئیں۔ مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور شدہ تصنیف پر انعام بھی دیا جاتا تھا، کالج کے باقاعدہ ملازمین کو کم اور باہر والوں کو زیادہ۔ مثلاً بوستان 300 صفحے کے اردو مترجم حاجی مرزا مغل کو 400 روپے انعام دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کی تخلیقی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ابتدائی 4 برس میں فقط ہندوستانی زبان کی 93 کتابیں تصنیف ہوئیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر اردو رسم الخط میں تھیں، البتہ بعض کتابوں میں خفیف سی تبدیلی کر کے ناگری رسم الخط میں بھی چھاپا جاتا تھا۔ اردو کی کتابیں ناگری کی مانند ٹائپ میں چھپتی تھیں۔ یہ ٹائپ نستعلیق کا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا پہلا کانوکیشن 6 فروری سن 1802 کو ہوا۔ اس تقریب کی صدارت سر جارج بارلو، قائم مقام گورنر جنرل نے کی، کیونکہ لارڈ ویلزلی ان دنوں دورے پر گیا ہوا تھا۔ اس موقع پر فارسی مباحثے کا موضوع یہ تھا کہ ہندوستان میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کا قیام برطانوی قوم اور دیسی لوگ نیٹو دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہندوستانی مباحثے کا موضوع تھا ہندوستانی زبان ہندوستان کی سب سے عام، فہم اور مفید زبان ہے، اور بنگالی مباحثے کا موضوع یہ تھا ایشیا والوں میں تہذیب کی اتنی ہی صلاحیت ہے جتنی یورپ والوں میں ہے۔ کالج کے مصارف کے لیے ابتدا میں لارڈ ویلزلی نے سول ملازمین سے عطیات حاصل کیے، پھر چنگی اور محصول کا ایک ریگولیشن نافذ کیا۔ اس مد سے پہلے ہی سال 12,70,000 روپے وصول ہوئے۔ کالج کے سالانہ مصارف تقریباً 4 لاکھ روپے تھے، البتہ پہلے سال 6,30,000 خرچ ہوئے۔ پروفیسروں اور منشیوں کی تنخواہوں پر تقریباً 1 لاکھ روپے سالانہ خرچ آتا تھا۔ ابھی کالج کو کھلے ہوئے فقط 1 سال اور 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ کمپنی کی مجلس نظما نے 27 جنوری 1802 کو یہ فیصلہ کیا کہ کالج فوراً بند کر دیا جائے اور اس کی جگہ ڈاکٹر گلکرسٹ کی اورینٹل سیمینری کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ مجلس نظما کے رائے میں باقاعدہ کالج کا قیام محض فضول خرچی ہے۔ مجلس کے ناظمین کا یہ حکم لارڈ ویلزلی کو 10 جون 1802 سن عیسوی کو وصول ہوا۔ لارڈ ویلزلی کو مجلس نظما کے اس فیصلے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کالج بند نہیں کیا بلکہ 5 اگست سن 1802 سن عیسوی کو ایک طویل یادداشت لندن روانہ کی۔ اس یادداشت میں ویلزلی نے کمپنی کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا اور کالج کی اہمیت نہایت تفصیل سے بیان کی۔ مصارف کے بارے میں بھی اس نے لکھا کہ کالج پر کمپنی کی کوئی رقم صرف نہیں ہوتی،
آخر میں جو اس نے مجلس نظما سے درخواست کی تھی کہ کالج بند نہ کیا جائے، لارڈ ویلزلی نے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اپنے ایک بااثر دوست کے ذریعے کمپنی کے ارباب اختیار کو اپنے اس ارادے سے بھی آگاہ کر دیا کہ کورٹ نے اگر بالآخر کالج توڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو انگلستان لوٹتے ہی پارلیمنٹ میں تجویز پیش کروں گا کہ قانون کے ذریعے کالج کی تجدید کی جائے۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ مجلس نظما نے 2 ستمبر 1803 کو یہ تجویز منظور کر لی کہ کالج تاحکم ثانی بدستور چلتا رہے گا۔ فورٹ ولیم کالج کا بانی اور روح رواں لارڈ ویلزلی تھا۔ جب تک وہ گورنر جنرل رہا، کالج کی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں ہونے پائی۔ کالج میں تصنیف و تالیف کا عہد عروج بھی یہی تھا، مگر لارڈ ویلزلی 29 اگست 1805 کو مستعفی ہو کر ولایت چلا گیا، اور اس کے جانشینوں میں کوئی اتنا بااثر نہ تھا جو مجلس کی مخالفتوں کا مقابلہ کر سکتا، یا جسے کالج سے وہ دلچسپی ہوتی جو لارڈ ویلزلی کو تھی۔ لارڈ ویلزلی کے مستعفی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے مجلس نظما نے 21 مئی سن 1806 کو یہ فیصلہ کیا کہ ملازمین کی تعلیم کے لیے انگلستان ہی میں ایک کالج ہیلیبری کے مقام پر قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ کلکتہ کو یہ ہدایت بھی بھیج دی گئی کہ جنوری سن 1807 سے فورٹ ولیم کالج کے اخراجات کم کر دیے جائیں۔ چنانچہ پروویسٹ اور نائب پروویسٹ کے عہدے توڑ دیے گئے۔ مشرقی زبانوں کی تعلیم کا نصاب گھٹا کر 1 سال کر دیا گیا۔ پنڈتوں اور منشیوں کی تعداد میں بھی تخفیف ہو گئی اور کالج کا عملہ مختصر کر دیا گیا۔ لارڈ ولیم سن 1827 سن عیسوی سے سن 1835 سن عیسوی تک کے عہد میں کالج کے مصارف اور کم کر دیے گئے۔ چنانچہ 1 جون 1830 سے کالج میں فقط 1 انگریز سیکرٹری اور 3 ممتحن رہ گئے۔ لیکچروں کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ پروفیسروں اور منشیوں کے عہدے توڑ دیے گئے اور کالج برائے نام رہ گیا۔ آخر جنوری 1854 میں کالج کو بورڈ آف ایگزامنرز میں ضم کر دیا گیا اور فورٹ ولیم کالج کا وجود بالکل ختم ہو گیا۔ فورٹ ولیم کالج نے اپنی 54 سالہ زندگی میں مشرقی علوم و صناع بالخصوص اردو زبان و ادب کی بڑی خدمت کی۔ گو یہ تعلیمی ادارہ انگریزوں کے لیے قائم کیا گیا تھا اور کالج کے زیر اہتمام جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ انگریزوں کے مزاج اور ان کی ضرورت کے پیش نظر لکھی جاتی تھیں۔ لیکن کالج کے قیام سے مغربی طرز کی درسگاہ کی جو روایت ہمارے ملک میں قائم ہوئی، اس کے دور رس اثرات ایک تاریخی حقیقت ہیں۔ کالج کی ادبی اور علمی تصنیفات سے ہماری زبان اور ادب میں ایک نئے اور درخشاں باب کا آغاز ہوا۔ فورٹ ولیم کالج سے پیشتر اردو نثر کی کوئی کتاب بول چال کی آسان زبان میں موجود نہ تھی، اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جدید اردو نثر کی بنیاد فورٹ ولیم کالج میں پڑی۔ چنانچہ کالج کی تصنیفات نے زبان اور بیان کا سانچہ ہی بدل دیا۔ کالج کے منشیوں نے اردو نثر میں ایسی ابدی تخلیقات پیش کی جس کا شمار ہمارے کلاسکس میں ہوتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے پیشتر اردو نثر اور نظم کی کتابیں قلمی ہوتی تھیں، اس لیے عام لوگ ان سے محروم رہتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت اردو کتابیں ہزاروں کی تعداد میں چھاپے خانوں میں چھپنے لگیں۔ اس طرح اردو پڑھنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اردو زبان و ادب زندہ ہے، فورٹ ولیم کالج کا نام بھی زندہ اور تابندہ رہے گا۔